الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور طلباء اعظام اور ڈھینڈا کی اس جامع مسجد اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم حضرت مولانا قاری جمیل الرحمن صاحب کافی عرصے سے اس بات کی تمنا کر رہے تھے کہ ایک دن ہمارے ہاں پروگرام ہو لیکن وقت ٹلتے ٹلتے یہاں تک آ پہنچا اور الحمدللہ آج ہم اس بارونق محفل کے اندر اکٹھے ہیں کہ جس محفل کی نسبت کتاب اللہ رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس اللہ رب العزت نے
اس کائنات پر رحمت بنا کر مبعوث فرمائی۔ اور عجیب بات یہ ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ آنے کے بعد ان کے تذکرے شروع ہوئے، ان کی تعریفیں شروع ہوئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ ان کے اوصاف، ان کے تذکرے، ان کی تعریفیں، ان کی رفعتیں ان کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو گئیں۔ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت خطبے میں پہلے نمبر پہ پڑھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 129 پڑھی ہے، اور یہ آیت در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت اور پیدائش سے ہزاروں سال پہلے گزرے، لیکن عجیب بات کہ جب اللہ کے خلیل اور ان کے فرزند ارجمند اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے ہیں، تو جب باپ بیٹے کی محنت سے کعبہ تکمیل کو پہنچتا ہے، پھر دونوں التجا کرتے ہیں۔ قرآن مقدس نے اپنے خلیل، اللہ نے اپنے خلیل کی وہ دعا نقل کی ہے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ یہ دعا کعبہ مکمل کرنے کے بعد، کعبہ تعمیر کرنے کے بعد مانگ رہے ہیں اللہ کے خلیل، اور حتیب میں یوں سمجھیے مطاف میں کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ، مکان تیار ہو گیا ہے، آباد کرنے والا مکین بھیج دے، مدرسہ تیار ہو گیا، کتاب اللہ کا درس دینے والا مدرس عطا کر دے، مسجد تو بنا دی اللہ، امام و خطیب عطا فرما، اور ہوگا بھی وہ کون؟ رسولا منہم۔ رسولاً تنوین تعظیم کی ہے، وہ عظمت والا رسول، شان والا رسول، مقام والا رسول ہوگا۔ ہری پور والوں، ڈھینڈا کے اس گاؤں میں آنے والوں، خدا را سمجھیے، آج لوگ نبی کے نام پہ جشن تو مناتے ہیں، میلاد کے نام پہ چوکوں کے نام تو رکھے ہوئے، میلاد چوک دیکھیں آپ نے نا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی آمد اور میلاد کا مقصد کیا تھا۔ آئیے بتلانے لگا ہوں، ابھی آئے نہیں، ہزاروں سال پہلے اللہ کے خلیل کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بھیج دے میری اولاد میں ایک شان والا رسول، منہم انہی میں سے، وہ شان والا رسول آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے خود فرمایا انا ثمرۃ دعاء ابراہیم، میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے آیا ہوں۔ اور عربی کے شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، دعاء ابراہیم عند الحتیم، فجمیع النبیین بہ بشروا منذ عصر قدیم۔
کہ آپ کے تذکرے تو موسیٰ علیہ السلام کی تقریروں میں وعظوں میں ملتے ہیں، آپ کے تذکرے تو اللہ کے خلیل کی دعاؤں میں ملتے ہیں، اور آپ کے تذکرے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں اور خوشخبریوں میں ملتے ہیں۔ رسولا منہم، اللہ وہ شان والا رسول بھیج دے، لیکن کسی اور مخلوق سے نہیں، فرشتوں میں سے نہیں، جنوں میں سے نہیں، منہم انہی میں سے، چونکہ یہ انسان ہے اور انسانوں کی طرف رسول بھی جو آئے گا وہ بشر اور انسان ہی آئے گا، منہم انہی میں سے۔ آئیے، نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہوگا؟ کیوں بھیجیے؟ کیوں آئے گا وہ آخری پیغمبر؟ آئیے بتلانے لگا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، خلیل اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتک، پہلا کام، یتلو علیہم آیاتک، اللہ وہ تیرا شان والا رسول تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ کیا سنائے گا؟ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ ابھی آئے بھی نہیں، ہزاروں سال پہلے آمد کا، بعثت کا مقصد بتلایا جا رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتیں، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا ان پر۔ نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تیری کتاب کی تعلیم بھی دے گا۔ صرف سنائے گا ہی نہیں، صرف پڑھے گا ہی نہیں، ان پر ان کو بٹھا کے وہ آیتیں وہ قرآن سمجھائے گا بھی۔ 2 ہو گئے، یاد رکھنا۔ نمبر 3، والحکمت، اللہ وہ تیری کتاب کے راز بھی سمجھائے گا، طے کی باتیں بھی بتلائے گا، حکمت کی باتیں بھی بتلائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحکمت سے مراد نبی کی سنت ہے، کہ کتاب کی تعلیم بھی دے گا، والحکمت سنت کی تعلیم بھی دے گا۔ اور چوتھا کام کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بھی کرے گا، ان کا تزکیہ بھی کرے گا، انہیں صاف بھی کرے گا۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو ہی زبردست ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ ہری پور والوں، ڈینڈا کے رہنے والوں، آپ نے نبی کی آمد کا، نبی کی بعثت کا مقصد سمجھ لیا۔ یتلو علیہم آیاتک، یہ 4 کام یاد کر لیں انگلی پہ، پھر میں اسی مضمون کی 4 آیتیں کھولوں گا۔ یہی آیت قرآن میں 4 مقامات پہ آئی ہے۔ پہلا مقام میں نے پڑھا سورۃ البقرہ، آیت نمبر 129۔ کیا کام ہوگا آخری نبی کا؟ یتلو علیہم آیات، تلاوت آیات، یاد رہے گا۔ دوسرا کام، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے گا، تعلیم کتاب۔ نمبر 3، والحکمت، تعلیم سنت دے گا۔ نمبر 4، یزکیہم، انہیں پاک کرے گا۔ اب یہی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 ہے، وہاں اللہ کا قرآن یوں گویا ہوتا ہے، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ یہ دوسرا مقام ہے، انشاءاللہ میں قرآن کی سیر کرواتا ہوں آپ کو۔ کما
ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا تمہارے اندر رسولا عظمت والا رسول، منکم تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا وہ تم پہ ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ چار باتیں وہی ہیں لیکن ترمیم کر دی تھوڑی سی۔ میں نے اسی لیے کہا کہ آپ انگلی پہ یاد رکھیں تاکہ آپ کو اس ترمیم کا فرق تو پتہ چلے۔ پہلی آیت میں چار کام بتلائے، آیات کی تلاوت، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، اور چوتھے نمبر پہ تزکیہ کرے گا، پاک کرے گا۔ لیکن اس دوسری آیت میں فرمایا یعلمکم الکتاب، تمہیں یتلو علیکم تم پہ میری آیتیں پڑھتا ہے، اور دوسرے نمبر پر وَيُزَكِّيكُمْ تمہیں پاک کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سنت کی کتاب کی یہ بعد میں ذکر کیا، تزکیے کو ادھر دوسرے نمبر پہ ذکر کیا۔ پہلی آیت میں پاکی کا ذکر چوتھے نمبر پہ تھا، دوسری آیت میں اس کو اٹھا کے دوسرے نمبر پہ کر دیا۔ بالکل اسی مضمون کی آیت قرآن کریم میں تیسرے مقام پہ آئی ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ چوتھا پارہ ہے، سورت کا نام سورت آل عمران ہے، اور آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے مومنوں پر تو بڑے احسان ہیں، اگر گننا چاہو تو ہری پور والوں گن بھی نہیں سکتے ہو، لیکن وہ احسان جو رب نے جتلایا ہے وہ احسان میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے البتہ تحقیق، اگر علماء کی اجازت ہو، علماء بیٹھے ہیں، آپ تو زیادہ نہیں سمجھ سکیں گے، لطف اٹھائیے، معنی کرنے لگاؤ۔ لام تاکید کا ہے، قد حرف تحقیق ہے، اور منّا یا منّو، منّا ماضی کا صیغہ ہے۔ لام تاکید، قد حرف تحقیق اور ماضی پہ داخل ہو تو معنی قسمیاں پیدا ہو جاتا ہے، قسم والا معنی۔ تو اب معنی کرنے لگا ہوں آیت کا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں نے احسان کیا ہے تم پر، کہ میں نے تم میں شان والا رسول بھیجا ہے، رسولا من انفسہم۔ مشن کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ان پہ میری آیتیں، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ دوسرے نمبر پہ انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کتنے مقام ہو گئے؟ 3 مقام۔ چوتھا مقام یہی مضمون والی آیت
اللہ ذکر کرتے ہیں رب کا قرآن ہے، اور آیت کا نام، سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے، 28واں پارہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ مجھ سے پہلے مناظر اسلام مولانا قاری چند محمد صاحب نے کیا کہا کہ ہم لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، قرآن کا سہارا لے کے چلتے ہیں، نبی کے فرمان کا سہارا لے کے چلتے ہیں، اور جس کے پاس قرآن اور سنت کے دلائل ہوں تو پہاڑ ٹل سکتے ہیں، ایسے لوگ اپنی بات سے ٹل۔ ہاں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے، بعثا مبعوث کیا ہے، فی الامیین ناخواندہ لوگوں میں، فی الامیین نا پڑھے لکھے لوگوں میں، فی الامیین مکے میں رہنے والوں کے اندر، رسولاً شان والا رسول، منہم انہی میں سے بھیجا ہے، یتلو علیہم آیات ہی جو ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہیں کتاب کی حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مقدس کے میں نے 4 مقامات آپ کو بتائے ہیں، نمبر پارہ اور سورت بتلا کے 4 مقامات ہیں، اور نبی کی بعثت کے مقاصد بھی کتنے ان مقامات میں؟ 4 مقامات اور 4 مقاصد۔ یتلو علیہم آیاتک، پہلے مقام میں اللہ تیری آیتیں پڑھ کے سنائے گا، اللہ کتاب کی تعلیم دے گا، اللہ سنت کی تعلیم دے گا۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا اللہ پاک کرے گا۔ رب نے دعا منظور کر لی لیکن ترمیم کے ساتھ۔ فرمایا میرا خلیل، آپ نے تزکیے کو چوتھے نمبر پہ ذکر کیا، میں نے تزکیہ اٹھا کے دوسرے نمبر پہ کر دیا۔ کیا حکمت ہے؟ ذرا اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، 1-2 جملے عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیری آیتیں پڑھے گا۔ چوتھے نمبر پہ تزکیہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کام یہی ہوں گے، لیکن ترتیب میرے پیغمبر کی یہ ہوگی، پہلے کھڑے ہو کر یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ جو قرآن سن کے قریب آئے گا تو سب سے پہلے ان کا تزکیہ کرے گا، شرک سے پاک کرے گا، پاک کرنے کے بعد قرآنی علم سے انہیں آراستہ کرے گا۔ پاک پہلے کرے گا، تعلیم بعد میں دے گا۔ اور مصر کے ایک عالم نے یہاں ایک عجیب نکتہ اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں فرق یہ ہے پہلے امتی جتنی بھی پہلی گزری ہیں انہیں تعلیم تو ملی تھی، تورات والوں کے پاس کتاب کا علم تو تھا، انجیل والوں کے پاس کتاب کا علم تھا، تورات لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، علم تھا لیکن تزکیہ نہیں تھا، علم تھا تزکیہ نہیں تھا، باطن کا باطن گندا تھا۔ جب تزکیہ نہیں تھا پھر تورات کے ساتھ انہوں نے جو حشر کیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ حشر کیا کہ جب غریب کا بچہ آتا، غریب آدمی کہ جی اس سے گناہ ہو گیا تو اس کے لیے سزا الگ، اور کوئی امیر آتا تو پیسوں کے بنڈل وصول کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی دوسری راہ نکال دیتے تھے۔ مثلاً ایک فتویٰ آیا تھا نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھی کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر بدکاری زنا کریں تو کیا سزا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا سنسار کرنا ہے،
وہ کہنے لگی جی ہمارے پاس تو مولویوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جی بس منہ شو کالا کالا کر کے نا کوئی تھپڑ چھپڑ مار کے گدے پہ بٹھا کے شہر میں گھما دو، بس ٹھیک ہے معاف ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے بلایا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا عبداللہ بن سلام آپ تو تورات جانتے ہیں، تورات کے عالم ہیں، کیا یہی سزا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ تورات میں بھی وہی سزا ہے جو قرآن و سنت میں ہے، جو آپ کے دین میں ہے وہی تورات میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، پھر ان سے کہو فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا، لے آؤ تورات ذرا۔ اب بتانے لگا ہوں ذرا سنیے، تزکیہ نہیں تھا نا۔ تورات اٹھائے آ گیا مولوی ان کا۔ نبی علیہ السلام نے کہا جی یہ کدھر جو آپ سزائیں ذکر کرتے ہو سنسار نہیں، یہ کدھر ہے؟ ایسے انگلی رکھی، آگے پیچھے پڑ رہا ہے، اور جدھر رجم کی سنسار کرنے کا حکم ہے اس پہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سارے ان پڑھ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، آگے پیچھے ملا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سے عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ بولوں، اجازت ہے؟ فرمایا بولیے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر ان سے کئی ذرا انگلی اٹھائے، انگلی اٹھائے۔ جب اس نے انگلی اٹھائی تو سزا نیچے اس نے دبائی ہوئی تھی۔ اللہ، تزکیہ نہیں تھا تو پھر یہ کام کرتے، تزکیہ نہیں تھا تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، باتوں کو اپنے مقامات سے ہیرا پھیری کر کے پھیر دیتے تھے۔ تزکیہ نہیں تھا تو تحریف کر دی۔ آج تک تورات میں انجیل میں تحریف ہو رہی ہے۔ ہمارے سرگودا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ حسین نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ کہتے ہیں میں نے انجیل کے 5 ایڈیشن منگوائے، ہر سال کے نئے نئے۔ کہتے ہیں جب بھی ہر سال میں نئے ایڈیشن کو پڑھتا تو گزشتہ سال کے ساتھ اس کا تضاد ہوتا تھا، اس میں ترمیم کرتے تھے، تبدیلی کرتے تھے، اور آج تک کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میرا آخری پیغمبر جو آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یزکیہم، پہلے انہیں پاک کرے گا۔ جب پاک ہوں گے تو پھر انہیں کتاب و سنت کا زیور پہنائے گا۔ اور ویسے بھی علماء جانتے ہیں کہ تحلیہ بعد میں ہوتا ہے، تخلیہ پہلے ہوتا ہے، صفائی پہلے ہوتی ہے، زیور بعد میں پہنائے جاتے ہیں۔ تو یزکیہم، پہلے انہیں پاک کرے گا، پھر جو پاک ہو کے بیٹھے گا تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی سنت کی تعلیم بھی دے گا۔ یقین جانیے، سوچئے تو صحیح، نبی کا تزکیہ ایسا کہ جہاں اخلاق رذیلہ کو بدل کے اخلاق حسنہ بنا دیا، جو فی ضلال مبین تھے انہیں ہدایت کے راستوں پہ چلا کے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ جو مالوں کے لوٹنے والے تھے انہیں مالوں کا محافظ بنا دیا۔ جو عزتوں کو تار تار کرنے کے پیچھے لگے ہوتے انہیں عزتوں کا رکھوالا بنا دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
اللہ اکبر. یزکیہم، ان کی تزکیہ کرے گا، ایسے پاک کرے گا کہ ابو بکر سے صدیق اکبر بن جائے گا، عمر سے فاروق اعظم بن جائے گا، عثمان سے غنی ذوالنورین بن جائے گا، علی سے شیر خدا بن جائے گا، ابو ہریرہ محدث امت بن جائے گا، عبداللہ ابن مسعود فقیہ الامت بن جائے گا، عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن بن جائے گا، کالا بلال حبشی مؤذن رسول بن جائے گا. اتنا تزکیہ ہوگا کہ چلے گا زمین پر پاؤں کی آواز بہشت برین میں آئے گی. یزکیہم، انہیں پاک کرے گا. اور یہ پاکی اخلاق کی بھی ہے، غلط عقیدے سے، کفر شرک سے، نفاق سے انہیں پاک کرے گا، اور غلط اخلاق سے انہیں پاک کرے گا، اور اخلاق حسنہ سے ان کو مزین کرے گا. اور نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے تو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاق، مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں. جو شعبے، جو گوشے ادھورے بھی رہ گئے ہیں انہیں بھی میں پائے تکمیل تک پہنچا دوں. اس لیے اگر میں نے مکمل نہیں کیے تو میرے بعد تو کوئی نبی آ کے اسے مکمل نہیں کر سکتا، تو میں نے مکمل کرنا ہے. لِأُتَمِّمَ مکارم الاخلاق. اور پھر قربان جاؤں، یہ شان والا قرآن، یہ عظمت والا قرآن، یہ رب کا کلام میرے نبی کا اخلاق بن گیا. آپ نے قرآن کی ان آیتوں پہ کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن کو عظیم کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي والقرآن العظیم. میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں دیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا ہے. ڈینڈا کے رہنے والوں، قرآن کو میرے رب نے عظیم کہا ہے. ایک اب ام المؤمنین سے حضرت عروہ پوچھتے ہیں کہ ام المومنین نبی کریم کے اخلاق کیسے تھے؟ نبی کریم کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب میں فرمایا اما تقرأ القرآن اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ فرمایا اماں جان قرآن تو میں ہر وقت پڑھتا ہوں. فرمایا اگر قرآن پڑھتے ہو تو سن لیجئے کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے. میرے دوستو، کبھی توجہ درکار ہے ان آیتوں پہ کہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے. اچھا، ایک یہ حدیث ہے، اور آیت میں نے کہا کہ قرآن کیا ہے؟ عظیم ہے. قرآن عظیم ہے، قرآن نبی کا اخلاق ہے. تو جب قرآن میرے نبی کا اخلاق بن گیا تو اب نبی کے اخلاق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہیں. علماء بیٹھے ہیں، حروف جارہ میں سے یہاں اللہ نے اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہمارے ہاں گرامر میں ہم کہتے ہیں اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، اوپر کنٹرول کے لیے. جس طرح
ایک ڈی پی او ضلع کے تمام پولیس افسران کے اوپر ہوتا ہے، ان پہ کنٹرول ہوتا ہے، جس کی ڈیوٹی جدھر لگانا چاہے، جس کو جدھر کھڑا کرنا چاہے اس کو مکمل کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے۔ ایک مثال سمجھا رہا ہوں، ایک عرب مفسر نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، فرمایا کہ اس عالم میں ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب پیغمبر اخلاق کے جتنے بھی شعبے ہیں، اخلاق کے جتنے بھی گوشے ہیں، اخلاق کے جتنے طریقے ہیں میرے نبی، ان میں سے آپ کوئی طریقہ بتکلف نہیں اپناتے، بلکہ آپ کا اس پہ مکمل کنٹرول ہے، جس صفت کو جیسے چاہتے ہیں آپ استعمال کر دیتے ہیں، تکلف نہیں کرتے اس میں۔ میں اگر کسی بات کو برداشت کروں گا تو بتکلف برداشت کروں گا۔ کئی لوگ نرم نہیں بول سکتے، زبردستی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی جگہ مجبور ہوتے ہیں، آپ مجبوری سے نہیں، آپ پورے وقار سے آپ کے اخلاق ایسے ہوں گے۔ اور قربان جاؤں اس کنٹرول کا پتہ ادھر سے بھی چلتا ہے کہ ایک یہودی عالم ہے، کہنے لگا تورات پڑھنے کے بعد جب آخری نبی کا انتظار ہو رہا ہے تو میں بھی انتظار کرنے والوں میں تھا، چہرہ وہ، آنکھیں وہ، زلفیں وہ، نام نسب یہ سارا کچھ موجود تھا، لیکن دو نشانیاں میں انتظار میں تھا کہ وہ کیسے دیکھوں۔ ایک نشانی یہ کہ آپ کیا حلم بردباری آپ کے غصے پہ غالب ہوگی، دوسری نشانی کہ کوئی جتنی بھی بد اخلاقی کرے آپ کے اخلاق اتنے ہی اونچے ہوتے جائیں گے۔ کسی کی بد اخلاقی سے آپ کی بردباری میں فرق آنے کے بجائے وہ اور اونچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اس انتظار میں ہوں، زید ابن سعنہ نام ہے، کہتے ہیں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دن ایک بیکاری آ گیا، نبی علیہ السلام سے کہنے لگا میری قوم کی بھی ضرورت ہے، غریب ہیں، محتاج ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی طرف دیکھا، فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے، فاقے ہیں۔ بس یوں ادھر سے کہا حضرت علی نے کہ کچھ بھی نہیں۔ زید کہتے ہیں میں نے فوراً موقع پایا، زید ابن سعنہ، میں نے کہا کہ جی اگر آپ مجھے فلاں وقت اتنی مدت میں اتنی کھجوریں مجھے دیں تو میرے پاس اتنا سونا ہے میں دے دوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا لے آؤ سونا، 80 مسقال، گیا سونا لے آیا۔ نبی علیہ السلام نے وہ سونا لیتے ہی اس فقیر کو دے دیا، کہا جاؤ اپنی اور اپنی قوم کی ضرورت پوری کر لو۔ زید ابن سعنہ کہتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ وہ دن پورے کب ہوں گے، ابھی 3-4 دن باقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے، میں آ گیا، میں نے دامن پکڑ لیا بڑی ترشی سے، بڑا تنخو ہو کے میں نے کہا آپ میرا حق کب ادا کرو گے؟ تم عبد المطلب کی اولاد نہ دہندہ ہو، لیتے ہو پھر واپس نہیں کرتے ہو۔ یہ جملے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ کسی مولوی سے نہیں کہے جا رہے، یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب یہ جملے کہے فاروق اعظم کی تلوار فوراً نیام سے باہر آ گئی، فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کا سر اڑا دوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا عمر ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا تجھے۔ مسکراتے ہوئے فرمایا عمر آپ کو تو چاہیے تھا کہ مجھے حق ادا کرنے کی بات کرتے اور اس سے حسن مطالبہ کی بات کرتے کہ تم مطالبہ اچھے طریقے سے کرو۔ فرمایا اچھا اب آپ نے اس کو ڈرایا دھمکایا، اب آپ ہی لے جاؤ اس کو اور اتنی کھجوریں دینا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تابعدار تھے خدا کی قسم۔
کہنے لگے چلیے آگے ہو جائیے، ان کو روانہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے روک کے کہا عمر یاد رکھنا 20 سا کھجوریں اس کو زیادہ دینا، اس لیے کہ آپ نے اس کو غصہ کیا ہے، دمکایا ہے، بے عزتی ہوئی۔ چلے گئے باغ میں، لے گئے، جتنی کھجوریں بنتی تھیں وہ حوالے کر دیں، جانے لگا، فرمایا ٹھہر جاؤ 20 سا اور بھی دے دیں۔ زید بن ثانہ یہودی کہنے لگا عمر میرا حق تو اتنا ہی تھا، یہ باقی اضافہ کیوں؟ فرمایا یہ اضافہ میرے آپ کو دمکانے کی وجہ سے ہے، آپ کی دل آزاری کی وجہ سے ہے، غصہ کرنے کی وجہ سے۔ نبی کریم نے فرمایا آپ کو دینے پڑیں گے، اس لیے دے رہا ہوں۔ زید نے جب یہ دیکھا کھجوریں وہیں چھوڑی، واپس آنے لگا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے۔ نبی کریم نے ہاتھ بڑھایا، کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، پہلے تو حق مانگ رہا تھا، کہنے لگا میں نے وہ ترشی آپ کی توہین کے لیے نہیں، وہ نشانی دیکھنے کے لیے کی ہے، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، پہلے مانگ رہا تھا، اب آپ حکم کر دیں میں اپنی آدھی دولت لٹانے کو تیار ہوں۔ یزکیہم، میں اخلاق کی بات کر رہا تھا، کیسے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہیں، آپ کے اخلاق۔ ہری پور والوں، لوگ آج کل صرف اخلاق اسی کو کہتے ہیں بندہ نرم نرم باتیں کرے، نہیں، نرم بات کرنا ہے صرف یہ اخلاق، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف بندہ خالی نرم نرم باتیں کرے تو لوگ ہیں بڑے سونے اخلاق۔ نہ، نرم بات کرنا بھی اخلاق ہے، لیکن سخت بات برداشت کرنا بھی اخلاق ہے۔ ایک اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اخلاق کا ایک عجیب سا عنوان بیان کر دیا، فرمایا البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، نیکی کے سارے کام اخلاق حسنہ ہیں۔ نیکی کے جتنے شعبے ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ خلق حسنہ ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، یہ سارے کام۔ میرے دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن کی آیات کی تلاوت، نماز پڑھتے ہیں تلاوت ہو رہی ہے، رات میں تہجد میں تلاوت ہو رہی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، میرے پیغمبر دن میں بھی قرآن پڑھا، سنایا، رات کو تہجد میں بھی قرآن پڑھا۔ نتیجہ کیا آئے گا؟ نتیجے میں آپ کو کیا ملے گا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ قرآن پڑھنا آپ کا کام ہے، مقام محمود کا دھولا بنا دینا میرا کام ہے۔ وہاں تک پہنچا دوں گا جہاں تک کوئی نہیں گیا ہے۔ میرے دوستو آئیے محنت کیجئے، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی جس مقصد کے لیے آپ کی بعثت ہوئی، آپ دنیا میں جس عظیم مقصد کے لیے آئے ہیں، اس مقصد کو لوگوں نے پس پش ڈال دیا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ابھی ان لوگوں کے بھی میں کلپ دیکھتا ہوں نا فیس بک پہ، جو آج تک تو میلاد کا جلوس اور جشن نہ منانے والوں کو گستاخ کہتے تھے نا، آج وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ قوم کو تو ہم نے الٹی رات چلا دیا تھا، لیکن اب وہ اتنی الٹی چل گئی ہے کہ اب عورتوں کو برہنہ سر کر کے میدان میں چوکوں میں لے آئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بجلی چوری کی بھی شروع کر دی ہے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ جی ناچ اور گانے اور طبلے بھی شروع ہو گئے،
اب وہ روکنا چاہتے بھی ہیں لیکن اب یہ قوم باز آنے والی کیوں؟ پہلے آپ ہی نے کہا تھا جو جلوس میں شرکت نہیں کرے وہ گستاخ ہے، اب آپ روک کیسے سکتے ہیں؟ اب تو عورت بھی نکل رہی ہے، وہ بھی کہتی ہے میں بھی تو نبی کی خوشی سے، تمہیں مجھے بھی تو خوشی ہے نا، اب وہ بھی آ رہی ہے۔ ہاں اگر آپ خوشی میں ناچ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ناچ سکتی؟ میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں ان مولویوں پر۔ انٹرنیٹ کا ذریعہ تھا، مجھ سے پہلے قاری صاحب نے بیان کے دوران پوچھا کہ نیٹ ہوتا ہے کہ نٹ ہوتا ہے، تو میں نے کہا جی نٹ ہوتا ہے۔ تو واقعی اس نیٹ نے بہت سارے جو نٹ تھے نا ان کو ننگا کر دیا ہے۔ ہاں اچھی بڑی پگڑیاں باندھی ہیں، کرتے پہنے ہوئے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، سفید کرتے اور ناچ رہے ہیں۔ میں نے اس دن ان سے کہا تھا، ایک دوست سے، میں نے کہا اللہ کی قسم ان کے اس ڈانس کو دیکھ کے میں تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ پریکٹس کے بغیر یہ ڈانس نہیں سیکھا جا سکتا۔ لگتا ہے کسی بہترین گلوکار یا گلوکارہ یا وہ ناچنے والوں سے جا کر انہوں نے پریکٹس کی ہے، تبھی تو اتنا بہترین قسم کا ڈانس ہو رہا ہے، صحیح اصولوں کے مطابق ناچ رہا ہے۔ ہم اب لوگوں کو کہتے ہیں بھائی صاحب ناچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اس مکھن کالونی کی سڑک پہ ایک لڑکا جاتا تھا سائیکل پہ، موٹر سائیکل بھی نہیں تھا، اس کے پاس ایک پرانا سا سائیکل تھا اور سائیکل کے آگے اس ڈنڈے کے ساتھ اس نے ٹیپ باندھا ہوا تھا، جو کیسٹ والا ہوتا ہے نا، بڑی پرانی بات ہے، تو ہاں ٹیپ ریکارڈ اس کے ذریعے کیسٹ ڈالی ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر جو ہے میوزک گانا بجتا ہے، تو وہ سائیکل چلاتے ہوئے جو ہے نا ایسے کندھے ہلا ہلا کے ڈانس بھی کرتا ہے۔ اب سائیکل بھی چلا رہا ہے اور اس کے اوپر چلاتے ہوئے بھی ڈانس کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار اس کو اللہ کے بندے سے کہو یار گزارا کر یار، اتنا نشہ تو کسی ہیلی کاپٹر میں اڑنے والے کا بھی نہیں ہے جتنا نشہ آپ کو اس چیز میں آیا ہوا ہے۔ لیکن اب ہم روکیں گے تو وہ کہیں گے مولانا صاحب آپ مجھے نہ روکیں، آپ پہلے ان پگڑیوں والوں کو روکو جو چوک میں ناچتے ہیں، جو مسجد میں ناچتے ہیں، ان کو جا کے پہلے روکو۔ اب اس معاشرے کو کون روکے گا اس سیلاب کو؟ لوگوں کو تو آپ نے لگا دیا اس کام پہ، اب روکے گا کون؟ اب آپ اصول وضع کرو۔ جی جلوس کے لیے اصول ہیں، ہاں اب بناتے جاؤ۔ میں اکثر کہتا ہوں حضرت قاری صاحب کہ بدعت بانچ نہیں ہوتی، کیا؟ ہاں وہ بچے دیتی رہتی ہے، ہر سال نئے بچے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے اندر بدعت نئی نئی اولاد جنتی ہے۔ سنت ہر جگہ ایک ہے، کیا ہے؟ فجر کی فرض کی کتنی رکھتے ہیں؟ مجھے بتاؤ آپ کے محلے میں اور حرم میں اور پاکستان میں، امریکہ میں، ہندوستان، انگلینڈ میں فرض کی یہی دو رکھتے ہیں یا کوئی فرق ہے؟ سنتیں فرق ہے؟ سنت ہر جگہ ایک ہی ہے، وہ نہیں بدلتی علاقے سے، لیکن یہ بدعت تھی اس لیے ہر گلی میں اس کی شکل جدا ہے، ہر علاقے والے اس کو اپنا رنگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی تو کیک بناتا ہے، کیک بنا کے کہتے ہیں جس کی جتنی زیادہ محبت ہو وہ اتنا ہی بڑا کیک بنائے، پیسٹری بنائے۔ اب کہتے ہیں فلاں جگہ ریکارڈ قائم ہو گیا 40 ٹن کا کیک بنائے۔ سچ بتاؤ میرے دوستو، نبی مقدس کی ذات مقدس کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق ہے؟ یا آپ محبت اور چھوڑو یار، یہ دنیا میں بھی آپ نے محبتیں تو دیکھی ہوں گی مجازی، جس کو لوگ عشق مجازی کہتے ہیں۔ جی میرے دوستو، یہ خرافات تو عشق مجازی کے اندر بھی کوئی تعلق نہیں ان کا۔ کس محبوب اور محبوبہ کو آپ کہیں جی میں آپ کے نام کا کیک تو کاٹوں گا پر مننی تیری ایک بھی نہیں؟ جی نعرہ تکبیر، تکبیر، حق بولے تے سچ بولے، حق بولے تے سچ بولے۔ امام جمشید خان بولتا ہے ایمان سے بولتا ہے، جزاک اللہ۔ قسم قرآن سے بولتا ہے۔
کیا بات ہے حاجی صاحب، ایسے جذبات اور ایسی محبت۔ میرے دوستو یقین کیجئے اب ان لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ اب جب آپ نے اس قوم کو نکال دیا ایک طرف نا، اب اس سیلاب کو روکنا مشکل ہے۔ میرا دوست آپ تو گنبد خضرا پیسٹری پہ بنا کے آ رہا اور چھرا رکھ کے کاٹ دیتے ہیں، آپ تو میرے نبی کا نام لکھ کے کاٹ کے کھا جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی شبی بھی کھا جاتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہاں سے علی المرتضیٰ جیسی محبت لاؤں؟ واہ علی کیا محبت ہے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ نامہ لکھا جا رہا ہے، تو جب سہیل نے کہا لکھیے تو نبی علیہ السلام بولتے ہیں ھذا ما قضا علیہ رسول اللہ، کہ یہ وہی بات ہے جس پہ رسول اللہ اور سہیل نے فیصلہ کیا، اتفاق کیا۔ سہیل کہنے لگا آپ نے رسول اللہ لکھ دیا ہے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو لڑائی کیوں کرتے؟ آپ کو رسول ہی تو نہیں مانتے، یہ سارا جھگڑا تو اسی میں ہے، اس لیے نام لکھیں ساتھ رسول اللہ نہ لکھیں۔ نبی کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ کاٹ دو علی، اس کو مٹا دیجئے، کاٹ دیجئے اور لکھ دیجئے محمد ابن عبداللہ۔ لیکن علی المرتضیٰ کا جواب سنیے اور سبحان اللہ کہیے۔ علی کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے واللہ لا امحوک ابدا، میں خود تو مٹ سکتا ہوں، آپ کا نام کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ اور یہ تو نام لکھ کے چھریاں بھی چلا دیتے ہیں، کس طرح ان کی محبت یہ گوارا کر لیتی ہے، کس طرح پھر بھی یہ عشق کے دعوے میں اپنے آپ کو سچا بھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ ہمیں میرے دوستو محنت کرنی پڑے گی آپ کو ہری پور والے، ہم لگے ہی رہیں صرف بولنے سے نہیں، آپ لوگوں کو ساتھ دینا پڑے گا۔ اللہ کی قسم حق بولنا، حق سننا اور حق پہ چلنا لوہے کے چنے چبانا ہے اس دور میں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جن لوگوں کو حق سمجھ میں آ جائے اور ایک دفعہ اندر اتر جائے، وہ لوہے سے بھی سخت چنے چبا سکتے ہیں لیکن حق نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ آروں سے چیرے جاتے ہیں، وہ آروں کنگیوں سے نوچے جاتے ہیں، وہ چوک میں دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دو لخت ہو جاتے ہیں، وہ انگاروں پہ لیٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ اپنی بات سے نہیں ہٹتے۔ یہ مشن تب چلتا ہے میرے دوستو۔ لوگ کہتے ہیں، میں نے اس دن ایک پنجپیر کے اجتماع میں ایک بات کہی، میں نے کہا ہندوستان کے ایک عالم نے ایک عجیب پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم کا معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک دفعہ ترمذی کی روایت حدیث ہے، آپ حاجت کے لیے گئے، صحرا میں کوئی اوٹ نہیں، چٹان پتھر نہیں ہے کہ جس کی اوٹ میں آپ بیٹھ کے حاجت کریں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کریم نے یوں درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت زمین میں جڑیں گاڑتے ہوئے زمین چیرتے ہوئے آ رہا ہے، یوں اس طرف سے بھی درخت آ گئے، آپ نے انہیں جڑنے کا اشارہ کر دیا، ٹہنی سے پکڑ کے جوڑ دیا، اس کی اوٹ میں آپ بیٹھ کے آپ نے حاجت کی، پھر یوں اشارہ کیا، درخت چل کے اپنی مقام پر پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ آپ نے درخت چلائے ہیں، لیکن وہ عالم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا معجزہ آپ کا یہ ہے کہ درخت ہی نہیں، آپ نے اپنے ساتھ انسان چلائے ہیں۔ آپ نے ایسے بگڑے ہوئے معاشرے کے لوگ کہ پہاڑوں کا چلنا آسان تھا لیکن ان کا ساتھ دینا مشکل تھا، پہاڑوں کو منوانا آسان تھا، ان کو نرم کرنا مشکل تھا،
चट्टानों को मोम करना आसान था, लेकिन उन्हें अपनी बात मनवाना मुश्किल था। मेरा पाक पैगंबर आपने कुरान की आयत की बरसात करके इन पत्थर दिलों को उनके दिल मोम कर दिए और उनको साथ चलने पे मजबूर कर दिया। और फिर चले हैं तो ऐसे चले हैं कि फिर उन्होंने न रिश्तों की परवाह की, न बरादरी की परवाह की है, न किसी और चीज़ की। मुझे लोग दोस्त कहते हैं मौलाना से मिंबर पे हक बयान करो। मैं अक्सर कहता हूँ जी मिंबर पे हक बयान करना और किसी को कहना कि हक बोलो ये बहुत आसान है, लेकिन अगर वो बोल जाए हक और फिर उसका साथ देना ये बड़ा मुश्किल होता है। फिर लोगों को अपनी बहुत सारी मजबूरियां सामने आ जाती हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं कि सहाबा किराम ने सारी मजबूरियां पाँव के नीचे रख के तौहीद की मजबूरी को सामने रखा है कि यही मजबूरी थी कि इस मिशन में हम पीछे नहीं हो सकते। क्या आपने ये नहीं देखा औलाद कितनी अजीब चीज है? दिल का टुकड़ा होती है औलाद, खूने जिगर का नाम है औलाद। औलाद फितना है, आजमाइश है। क्यों आजमाइश नहीं है? आपने कुरान की ये आयत नहीं देखी कि अल्लाह के पैगंबर नूह से बेटा झगड़ रहा है, नहीं मान रहा मिशन, और जब कहा बेटा आजा सवार हो जा, आज तूफान आ रहा है, आज लोग तबाह होंगे, तो पता क्या कहता है? सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे पानी में गर्क होने से बचा लेगा। अल्लाह के पाक पैगंबर कहते हैं ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह। ओ मेरा बेटा किनान, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला पैगंबर है। ये नहीं कहते मैं बचा लूंगा, तू नबी ज़ादा है। क्या यहाँ तो साहिबजादे और पीरजादे जो हैं जो मर्जी ये करें कहते हैं खैर है, लेकिन वो नबी ज़ादा है। कहते हैं ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह, आज कोई बचाने वाला नहीं। कुरान ने नक्शा खींचा है, जब बेटे ने कहा पहाड़ पे चढ़ूंगा बचा लेगा, कुरान कहता है फहाल बैनहुमल मौजू फकान मिनल मुगरकीन, मौज हाइल हो गई और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क हो गया। उधर लड़ रहा था, झगड़ रहा था, लेकिन जैसे ही गर्क हुआ इधर पैगंबर फिर कहने लगे अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहल में से है। कोई औलाद की समझ में आ रही है? ये आम हस्ती नहीं। उधर गर्क हुआ, उधर क्या कहते हैं? इन अबनी मिन अहली, अल्लाह ये मेरा बेटा मेरे अहल में से है। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन। मेरा पैगंबर बेटा है लेकिन अहल में से नहीं रहा। ये नहीं कहा कि बेटा नहीं, बेटा है लेकिन आपके अहल से निकल गया है। लेकिन कुर्बान जाऊं, आइए जरा बात कर रहा था, औलाद भी रुकावट नहीं बन सकी। मेरे पैगंबर के सहाबा के सामने अबू बकर सिद्दीक का बेटा कहने लगा कि अब्बा जान बदर के मैदान में आप मेरी तलवार के जद में आ गए थे, तलवार चला देता आप कट जाते, मौका भी था, लेकिन जब देखा कि अब्बा जान है, पिदरी मोहब्बत, बाप वाली मोहब्बत, उबूवत वाली मोहब्बत, मैं बेटा था आप अब्बा जान थे, बाप की मोहब्बत आड़े आ गई, मैंने तलवार रोक दी है। अब्बा शुक्र कीजिए आप बच गए। फरमाया ओ मेरा बेटा शुक्र तो आप कीजिए, अल्लाह की कसम आपने तो ये किया, अगर आप मेरी तलवार के सामने आ जाते मैं कभी ना देखता कि तू मेरा बेटा, मैं काट के रख देता, इसलिए कि उस दिन मेरा बेटा तू नहीं था, मेरे बेटे तो वो थे जो मेरे मोहम्मद के झंडे के नीचे खड़े थे।
میرے دوستو، آپ کو قربانی دینی پڑے گی حق پہ چلنے کے لیے، حق کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو۔ تو اس قرآنی اور اس سنت کے اس عظیم مشن میں ساتھ دو گے؟ زندگی باقی، ملاقات۔